House, please. The order in the House, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Honorable Speaker. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جناب Order اسپیکر in the House, please. Order in the House, please. Order in the House, please. کہ پنجاب کے Order in عوام the- کی منتخب حکومت کو 100 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم نے بیٹھ جائیں گلا تھک جائے گا، بیٹھ جائیں. جناب اسپیکر، میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے مالی سال 2024 اور 25 کا پہلا بجٹ اپنا پیش کر دیا ہے. اسپیکر صاحب آپ ادھر دیکھیں، ادھر چھوڑ دیں. انہوں نے 5 سال یہی کرنا ہے، چھوڑ دیں. میں بڑی عاجزی سے اس مقدس ایوان کے سامنے پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کا، پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اور جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی اور اس اپوزیشن کو بھی جان کے یہ خوشی ہوگی، یہ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں. میں جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت محب وطن پاکستانی ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد محب وطن پاکستانیوں کی ہے. اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس بجٹ سے ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ پنجاب کی عوام کے اوپر پہلی بار 0 ٹیکس لگا ہے. کوئی ٹیکس نہیں لگا اللہ کے فضل سے. اور پنجاب کی تاریخ کا ہم نے سب سے بڑا بجٹ پیش کر دیا ہے. اور آنریبل اسپیکر صاحب، جب میں اپنی بجٹ سپیچ کل لکھ رہی تھی تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی کہ 3 مہینے میں 100 دنوں میں جو کام ہم نے کر لیے وہ ایک بجٹ سپیچ میں سمیٹنا میرے لیے ناممکن تھا. اور اب یہ جتنا بھی ایجیٹیٹ کر لیں، جتنا بھی شور کر لیں، میں جانتی ہوں یہ انڈر پریشر ہے، یہ نہیں بھی کرنا چاہتے، ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اسکرین جو لگی ہے، جو بات میں اب کروں گی، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے سوائے جو گالی گلوچ، نعرہ بازی، شور مچانا جو یہ ازل سے کرتے آئے، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پرفارمنس سے مات دیں گے. آنریبل اسپیکر صاحب، میں جب پہلی میں نے اپنی پارلیمنٹ میں سپیچ کی تھی، جس دن میں نے حلف لیا تھا، تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا، اس معزز ایوان سے میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک دوہرا چیلنج ہے اس حکومت کو چلانا، کیونکہ یہاں پر نواز شریف جیسا چیف منسٹر بھی رہا ہے جس نے پرفارمنس کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. یہاں پر شہباز شریف جیسا بھی
چیف منسٹر رہا ہے جس نے پنجاب کے عوام کی تقدیر خدمت کے ساتھ بدلی ہے. تو میرے لیے یہ دوہرا چیلنج تھا کہ نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگیسی کو اپہولڈ کرنا تھا, ان کے سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا تھا, بلکہ نئی نسل کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے گورننس کے نظام میں جدت بھی لانی تھی, انوویشن بھی لانی تھی, فیوچرسٹک اپروچ بھی لانی تھی. میں بڑی عاجزی کے ساتھ اس معزز پارلیمنٹ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ آج جب میں 100 دن کے بعد آپ کے سامنے کھڑی ہوں تو جو تاریخ میں ہوتا ہے کہ 100 دن کے بعد کہا جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گی, میں یہ میرے پلان میں ہے, تو میں آپ کو یہ کہنے آئی ہوں کہ وہ کروں گا کروں گی کو میں تبدیل کر کے آئی ہوں. ہم وہ سب کام کر کے آئے اللہ کے فضل سے جن کا میں نے وعدہ کیا تھا. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے اور اس ایوان کی یاد دہانی کے لیے ذرا وہ 100 دن کا ایڈ ان کی حکومت کا چلائیں جو 100 دنوں کے بعد آیا تھا, وہ لگائیں ذرا. وہ 100 دن کا جو تحریک انصاف نے اپنی 100 دن کی کارکردگی کا ایڈ دیا تھا وہ دکھائیں ذرا اخبارات میں. وہ ابھی لگا رہے ہیں, لیکن میں جناب اسپیکر آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ 3 مہینے کی کارکردگی کے بعد تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے ایک اشتہار دیا تھا اخبارات میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم مصروف تھے. کس چیز میں مصروف تھے؟ خدمت میں مصروف نہیں تھے. وہ کس چیز میں مصروف تھے؟ وہ انتقام لینے میں مصروف تھے. وہ نااہلی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے میں مصروف تھے. وہ لوگوں کے اے سی اتروانے میں مصروف تھے. میں یہ بھی بات فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے اس قوم کا جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک اے سی لگا ہوا ہے تو دوسرا بھی لگا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جناب اسپیکر, اقتدار میں کسی کو وکٹمائز کرنا, پاور کو اپنے اپوننٹس کے خلاف استعمال کرنا بہت آسان کام ہے, لیکن میں حلفاً اس ایوان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج تک پنجاب حکومت نے, نواز شریف نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مخالف کی یہ چیز بند کر دو یا وہ سہولت بند کر دو. اس کی وجہ ہے جناب اسپیکر, میں یہ سمجھتی ہوں جہاں میرا دل اس بات پہ روتا ہے کہ باقی قیدیوں کو, باقی چوروں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہے جو عمران خان کو حاصل ہے. however میں یہ سمجھتی ہوں کہ سہولت بھلے مل جائے, دیسی مرغی بھلے مل جائے, ان کو ایکسرسائز کا اکوپمنٹ بھلے مل جائے, ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور آج جو میں اپنی کارکردگی پنجاب کے عوام کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں آنریبل اسپیکر, اس میں سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنے قائد, اپنے لیڈر, پاکستانی قوم کی لیڈر اور مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ان کی رہنمائی, ان کی گائیڈنس, ان کی مدد مجھے ہر روز حاصل رہی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم جو ایک ہسٹورک اچیومنٹ کے ساتھ آپ کے پاس آئے, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے. اور اس کے بعد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں
انہوں نے ہر موقع پہ مجھے نہ صرف اپریشیٹ کیا، مجھے شاباش دی، بلکہ میرا حوصلہ بڑھایا. اور جناب اسپیکر، اس کے بعد میں پنجاب کی عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے 100 دن کی ہماری پرفارمنس کو نہ صرف اکنالج کیا، اپریشیٹ کیا، اس کی تعریف کی، بلکہ اس کو دل سے قبول کیا. میں اس کے لیے پنجاب کی عوام کا شکر گزار ہوں. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو آئی پول کا بھی سروے آیا ہے، جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی پنجاب کی عوام نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو تہہ دل سے سپورٹ کیا ہے، اور اس نے اپنی ان کی جو سپورٹ ہے، ان کی جو اپریسیشن ہے، اس کا اظہار کیا ہے. اس آئی پول سروے رپورٹ کے بعد جناب اسپیکر، مجھے اور زیادہ محنت کرنے کا حوصلہ ملا ہے، اور مجھے اور زیادہ ان کی خدمت کرنے کا ایک نیا جذبہ میرے اندر پیدا ہوا ہے. اور اس تاریخی بجٹ کو ممکن بنانے پر میں اپنے بھائی آنریبل فائنانس منسٹر ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں، مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو. میں سیکرٹری فائنانس جناب مجاہد شیردل صاحب اور ان کی پوری ٹیم، وزارت خزانہ کی پوری ٹیم کو شاباش دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنا زبردست بجٹ جو ہے وہ بنایا. میرے ویژن کو، نواز شریف صاحب کے ویژن کو انہوں نے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا، اور جو میں پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے کرنا چاہتی تھی اس کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. کوئی چیز انہوں نے روکی نہیں ہے. اس کے علاوہ میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی منسٹر ہیں، سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی شکریہ ان کا ادا کرتی ہوں. پلاننگ کمیشن کے جو چیئرمین ہیں نبیل اوان صاحب، ان کی پوری ٹیم کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی بجٹ کی تیاری میں پوری محنت، پوری صلاحیت اور بھرپور جذبے سے کام کیا ہے. شاباش مریم. اور ہمیں کاغذی منصوبے نہیں دیے، 100% کیش بیک منصوبے ہم نے شروع کیے، جن کی امپلیمنٹیشن آج بجٹ کی منظوری کے بعد شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور میں اپنے تمام منسٹرز کو، وزراء کو جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں شاباش دینا چاہتی ہوں. انہوں نے دفتروں سے نکل کر گراؤنڈ پہ جا کر دن رات عوام کی خدمت کی ہے. وہ جو ہم جو ینگ لوگوں کی بڑی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ میں اور پنجاب کی تاریخ میں اتنی ینگ اور پڑھی لکھی کیبنٹ کبھی کسی نے نہیں دی ہوگی جو یہاں بیٹھی ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے، تو میں اپنی کیبنٹ کو شاباش دیتی ہوں. ویری ویل ڈن. اور یہ ڈیپٹی اسپیکر صاحب بیٹھے، ان کو بھی میں شاباش دیتی ہوں. اور میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں آنریبل اسپیکر کہ آپ نے بڑی اچھی طرح ایوان کے معاملات کو چلایا ہے. اور سب سے ضروری بات، یہ جو ایوان میں میرے تمام مسلم لیگ نون کے اراکین تشریف رکھتے ہیں، میں تمام ایم پی حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خدمت کے سفر کو ممکن بنایا. آنریبل اسپیکر، میں بہت خوشی سے آج آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کا بجٹ کوئی الفاظ کا ہیر پھیر یا الفاظ کا فراڈ یا الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہے. آج جو میں یہاں کمٹ کر کے جاؤں گی انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر اس کو پورا کر کے دکھائیں گے.
Order in the House, please. Order in the House.